السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُورِدُ أَبْحَاثَهُ اے ابحاث الكتاب فی بابین الاول فی افادته المعنى اعلم ان الغرض افادته الحکم الشرعی لكن افادته الحکم الشرعی موقوف على افادته المعنى فلا بد من البحث في افادته المعنى فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث انها تفيد المعنى۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ ادلہ اربع چار ہیں، ان میں سے دلیل اول چونکہ کتاب ہے تو کتاب سے اولاً ہم بحث کریں گے، اور کتاب میں بحثیں مختلف طرح کی ہوں گی۔ تو کتاب کی جو بھی بحثیں ہیں تو کتاب کی بحثیں ہم دو بابوں میں پیش کریں گے، چونکہ مقصد ہے اصول فقہ میں کہ ادلہ مثبت للاحکام ہوتے ہیں، اس لیے ادلہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اور احکام ثابت من الادلہ ہوتے ہیں، اس لیے احکام کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے۔ تو چونکہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، اس لیے پہلے مثبت جو کہ فاعل ہے، فاعل تو مفعول پر مقدم ہوتا ہے، تو ادلہ چونکہ مثبت تھے اس لیے پہلے ان کی بحثوں کو ذکر کریں گے، اور احکام چونکہ مثبت تھے، مفعول تھے، اس لیے بعد میں ان کے احوال کو، ان کے احکام کو بیان کریں گے۔ بہرحال کتاب جو کہ ایک دلیل ہے، اس کے ابحاث کو مصنف علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہم دو بابوں میں پیش کریں گے۔ باب اول تو اس بیان میں ہوگا کہ کتاب یا کوئی بھی آیت جو مثبت للحکم ہوتی ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہو گئیں، ایک تو حیثیت من حیث انہ مثبت للحکم، کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی دلیل یا کتاب کی کوئی بھی آیت، جو اس کی ایک حیثیت تو یہ ہوگی کہ وہ مفید حکم ہے، مثبت حکم ہے، اور کوئی بھی دلیل یا کسی بھی آیت سے ہم حکم تبھی سمجھ پائیں گے جبکہ اس کا معنی بھی سمجھیں پہلے۔ اگر ہم آیت کا معنی نہیں سمجھتے تو اس سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگرچہ اصول فقہ کے اندر مقصود اور غرض یہی ہے کہ ادلہ یا کتاب یہ مثبت للحکم ہے، تو ایک باب میں تو ہم یہی بات پیش کریں گے کہ کتاب یہ مثبت للحکم ہے، اس کو اس حیثیت سے پیش کریں گے کہ وہ مثبت للحکم ہے، وہ حکم شرعی کا افادہ کرتی ہے۔ لیکن حکم شرعی کا سمجھنا چونکہ معنی کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہے اس کو ہم اس سے پہلے پیش کر دیں گے۔ یعنی کتاب مفید معنی بھی ہے، ایک معنی کا افادہ کرتی ہے، تو معنی کے افادہ کی حیثیت سے جو ہم بحث کریں گے وہ باب اول میں کر دیں گے، کیونکہ حکم شرعی کا سمجھنا موقوف ہے افادہ معنی پر، تو اس لیے ہم افادہ معنی کی بحث کو پہلے ذکر کر دیں گے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا ہم کتاب کی بحثوں کو دو بابوں میں پیش کریں گے۔ باب اول میں ان بحثوں کو پیش کریں گے جن کا تعلق افادہ معنی سے ہوتا ہے، اور باب ثانی میں ہم ان بحثوں کو پیش کریں گے کہ جن بحثوں کا تعلق حکم شرعی کے افادے سے ہوتا ہے۔
फरमाते हैं वनूरिदु अबहासहु, और हम किताब की अबहास को पेश करेंगे फी बाबैन, दो बाबों में। अल अव्वल, पहला बाब होगा फी इफादतिहिल माना, इस सिलसिले में कि किताब माने का, किसी भी माना का इफादा करती है। एलम अन्नल गर्दा इफादतुहुल हुक्म शरइया, उसूल फ़िक़्ह के अंदर मकसूद और गर्ज जो है वो ये है कि किताब हुक्म शरई का इफादा करती है, वो हुक्म शरई के लिए मुस्बित है, तो मकसूद तो यही है। लाकिन इफादतहुल हुक्म शरइया, लेकिन किताब का हुक्म शरई का इफादा करना ये मौकूफ़ है अला इफादतिहिल माना, उसके माना का इफादा करने पर। फला बुद्दा मिनल बहस फ़ी इफादतिहिल माना, लिहाजा उसके माना का इफादा करने से बहस करना भी ज़रूरी है। फ़युबहसु फ़ी हाज़ल बाब, लिहाजा बाब अव्वल में बहस की जाएगी ख़ास से, आम से, मुश्तरक से, हकीकत से, मजाज से, और इनके अलावा दीगर कुछ बहसें की जाएंगी मिन हैसु अन्नहा तुफीदुल माना, इस हैसियत से कि ये इफ़ादा माना करते हैं कि इस आयत का माना, इस लफ्ज़ का माना ख़ास है, इस लफ्ज़ का माना आम है, इसका हकीकत है, इसका मजाज है, इसका मुश्तरक है। तो इन हैसियत से चूँकि माना का ये इफ़ादा करते हैं, तो बाब अव्वल में हम इन तमाम चीज़ों से बहस करेंगे। और चूँकि आम, ये आम होना, ख़ास होना, ये मबहूस अनहा नहीं है, ये आपने इससे पहले भी पढ़ा है। क्या है? मबहूस अनहा नहीं है। आम होने से हुक्म साबित नहीं होता है, लेकिन किसी लफ्ज़ का ये बात मालूम हो जाएगी कि लफ्ज़ का माना ख़ास है, लफ्ज़ का माना हुक्म, माना आम है, तो उसके ख़ास और आम होने से एक ख़ास हुक्म शरई तक पहुँच जाएंगे हम। क्या अगर माना ख़ास है तो हुक्म शरई ये होगा, माने आम है तो हुक्म शरई ये होगा। बात समझ में आई? वसानी, और दूसरा बाब फ़ी इफ़ादतिहिल हुक्म शरइया, इस सिलसिले में होगा कि किताब हुक्म शरई का इफ़ादा करती है। फ़युबहसु फ़िल अम्र, लिहाजा हुक्म बाब सानी में अम्र से बहस होगी, नहीं से बहस होगी। तो अम्र में बहस जो होगी मिन हैसु, इस हैसियत से होगी अन्नहु यूजिबुल वुजूबा, कि वो वजूब को साबित करेगा, वजूब को वाजिब करेगा। और नहीं के अंदर बहस होगी इस हैसियत से कि वो हुर्मत को वाजिब करेगी। वल वजूब वल हुर्मा, और उनसे चूँकि अमरो नहीं से वजूब व हुर्मत साबित होते हैं, और वजूब व हुर्मत ये हुक्म शरई है। क्या है वजूब व हुर्मत? अहकाम हमने इससे पहले बताए थे कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के तहक़ीक़ के मुताबिक अहकाम मुतसाइदन और मुतनाज़िलन 11 हैं। मुतनाज़िलन 5, मुतसाइदन 5, और दोनों के बीच में एक मुबाह। हमने पहले इससे पहले बताया था ना। हाँ, तो उन्हीं में से वजूब व हुर्मत जो हैं, जैसे वजूब में अगर देखा जाए तो फ़र्ज़ भी शामिल है और वाजिब भी शामिल है, ऐसे ही हुर्मत में हराम भी शामिल है, मकरू तहरीमी भी शामिल है। समझे नहीं? तो इसके अलावा नुदुब है, इबाहत है, ये सारे अहकाम हैं। मकरू तंज़ीही है, मकरू इसाअत है, उधर नुदुब है, खिलाफ औला है, मुबाह है। तो ये सब के सब अहकाम शरई हैं। वल्लाहु ताला आलम, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। अलबाबुल अव्वल, बाब अव्वल में चूँकि ये बयान करेंगे, इस हैसियत से बहसे ज़िक्र करेंगे कि वो मुफीद माना होती है। तो सबसे पहले बताते हैं कि कुरान चूँकि नज़्म और माना दोनों का नाम है। असल में कुरान के सिलसिले में इख्तलाफ है। जुमहूर अहनाफ का और इमाम आज़म का मज़हब ये है कि कुरान उस नज़्म का नाम है जो दाल अलल माना होती है। तो अन-नज़्मु दाल अलल माना का नाम कुरान है। ना ही सिर्फ नज़्म का नाम कुरान है, ना ही सिर्फ माना का नाम, बल्कि जो नज़्म दलालत अलल माना से खाली नहीं होती है, हर हाल में जब भी नज़्म पाई जाती है तो उसका किसी न किसी माना पर दलालत होती है। तो अन-नज़्मु दाल अलल माना का नाम कुरान है। ना ही सिर्फ नज़्म का नाम कुरान है, ना ही सिर्फ माना का नाम कुरान है।
یہ جمہور احناف کا مذہب ہے، امام اعظم کا مذہب صحیح بھی یہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ قرآن کی تعریف دیکھی اور کہا قرآن کہتے ہیں ما نقل الینا بین دفتئی المصاحف، یا نور الانوار والی آپ تعریف کر لیجئے، مال تو ساری تعریفوں کا ایک ہی ہے، قیود الگ الگ ہیں، تو اس میں المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، تو یہ نقل ہے، کتابت ہے، یہ سب کے سب اوصاف الفاظ کے ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ معنی کا نقل نہیں ہوتا ہے، معنی کو لکھا نہیں جاتا ہے، بلکہ معنی پر تو محض دلالت ہوتی ہے۔ تو جو تعریف، یہ قرآن کی جو تعریفیں کی گئی ہیں نقل وغیرہ کے ذریعے سے، یہ سب یہ بتاتی ہیں کہ یہ اوصاف لفظ ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں نے یہ تعریفیں دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ قرآن صرف اور صرف لفظ کا نام ہے، نظم کا نام ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جواز صلاۃ کے حق میں خاص کر حکم یہ دیا تھا کہ اگر فارسی میں کوئی شخص قرات کر لے تو اس کے لیے یہ قرات کافی ہوگی، اس کے لیے یہ قرات، جبکہ فارسی میں قرات کرنا یہ نظم قرآنی نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فارسی میں معنی قرآن ادا ہو رہا ہے۔ تو اس امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے اس فرمان کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس بات کا قول کر لیا کہ قرآن صرف اور صرف معنی کا نام ہے، کیونکہ قرآن کا نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ فارسی زبان میں قرات کر لی جائے، یہ کافی ہے۔ سمجھے نہیں؟ اس کا مطلب معنی کی ادائیگی سے قرات ہو گئی۔ تو جواز صلاۃ کے حق میں جو امام اعظم نے فرمایا، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ تو یہاں پر تین طرح کے قول ہو گئے۔ سب سے پہلا قول النظم الدال علی المعنی، اس کا نام قرآن ہے۔ دوسرا قول کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، دیکھتے ہوئے قرآن کی تعریفات کو، کیونکہ ان میں نقل، کتابت وغیرہ جو الفاظ مذکور ہیں وہ سب کے سب اوصاف لفظ ہیں۔ اور کچھ نے یہ دیکھ لیا کہ امام اعظم نے نماز کو فارسی زبان میں جائز قرار دیا، نماز میں قرات، تو اس سے یہ سمجھ لیا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ لیکن جمہور کا قول اور امام اعظم کا مذہب صحیح یہی ہے کہ قرآن النظم الدال علی المعنی کا نام ہے۔ اچھا، امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جو فارسی زبان میں قرات کو جائز قرار دیا، وہ ایک عذر کے پیش نظر کیا تھا۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان معرفت الہیہ کے شہسوار تھے، وہ معارف الہیہ کے میدانوں میں سفر کرنے والے تھے، استغراق فی اللہ اور سلوک الی اللہ کے حامل تھے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کی حالت ہے، خشوع اور خضوع کی حالت ہے یہ۔ اب اور دوسری طرف قرآن کی جو نظم ہے وہ نہایت ہی شیریں ہے، اس کو آدمی پڑھے گا تو اس کے بلاغت و فصاحت کے عجائب میں مستغرق ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، اور جب اس کی فصاحت و بلاغت میں گم ہوگا تو وہ توجہ الی اللہ اس کی کم ہو جائے گی۔ اس توجہ الی اللہ کم نہ ہو، خضوع فی اللہ کم نہ ہو، اس لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ فارسی زبان میں ہی صرف نماز جائز ہے۔ نماز کے حق میں ہی صرف رکن جو نظم ہے اس کو رکن لازم قرار نہیں دیا، صرف نماز کے حق میں۔ نماز کے علاوہ میں تو نظم قرآن کو امام اعظم نے رکن لازم ہی قرار دیا ہے ہمیشہ۔ بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جنبی یا کوئی حائض فارسی زبان میں قرات کرے، فارسی زبان میں معنی ادا کرے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اسے۔ ہاں اگر عربی نظم کی قرات کرے
تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے کہ ناجائز ہے. یہاں پر آدم ناجائز اور حرمت کا جو حکم لگا رہے ہیں اسی لیے نا کہ نماز کے علاوہ میں نظم قرآن وہ رکن لازم ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ امام اعظم نے اس عذر کے پیش نظر حکم دے دیا تھا، لیکن امام اعظم نے بعد میں اس سے رجوع بھی کر لیا تھا. یہی امام اعظم کا مذہب صحیح ہے. تو جو مذہب صحیح ہے امام اعظم کا، صاحب کتاب متن میں اسی کو پیش کر رہے ہیں، اور جو مذہب وہ ہے جو عذر کے پیش نظر جو قول کیا تھا امام اعظم نے، اس کو صاحب شرح نے متن میں پیش نہیں کیا ہے، کیونکہ مذہبی صحیح کو ہی متن میں پیش کرنا چاہیے. ہاں شرح میں اس کی وضاحت کر دی ہے. فرماتے ہیں الباب الاول، باب اول، لما کان القرآن نظما دالا علی المعنی. باب اول یہاں سے شروع فرماتے ہیں کہ جب قرآن ایسی نظم کا نام ہے جو دلالت علی المعنی کرتی ہے، قسم اللفظ بالنسبت الی المعنی، تو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے لفظ کی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے 4 تقسیمات بیان کی. کتنی تقسیمات بیان کی؟ یہ سب آپ لوگ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کوئی تقسیم بے اعتبار وضع ہے، کوئی بے اعتبار ظہور ہے، کوئی بے اعتبار استعمال فی المعنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہی 4 تقسیمات مصنف نے معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لفظ کی 4 تقسیمات کی ہیں. المراد بالنظم، اب یہاں پر صاحب شرح یہ بتاتے ہیں کہ قرآن، مصنف نے کہا کہ قرآن نظم دال علی المعنی کا نام ہے. نظم کہا، لفظ نہیں کہا. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ لفظ نہ کہا، حالانکہ مراد تو وہی نقوش ہیں، وہی الفاظ ہیں جو لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کو نظم کہہ رہے ہیں. دوسری کتاب کے لیے اگر کہتے تو لفظ ہی کہتے، لیکن قرآن کے لیے جب فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نظم. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، زبان سے پھینکنا ہو یا غیر زبان سے پھینکنا ہو، تو جو نظم ہے وہ تو زبان سے ہوگی. تو لفظ اگر بولتے تو پھینکنے کا معنی ہوتا، اور پھینکنے میں یہ سوء ادب ہے. کیا ہے؟ تو سوء ادب سے بچنے کے لیے مصنف نے نظم کا استعمال کیا لفظ کے بجائے. اور نظم کا معنی ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا. گویا کہ آیات قرآنیہ جو ہیں ان کے جو معانی ہیں، ان معانی کو پرو دیا گیا ہے اس کے الفاظ کی لڑی میں. ارے بات سمجھ آئی؟ تو یہ اس کے اندر ادب ہے، اس لیے مصنف نے لفظ کے بجائے، اور بلکہ دیگر مصنفین نے بھی لفظ کے بجائے یہاں پر نظم کا استعمال کیا. فرماتے ہیں المراد بالنظم ہا ہونا اللفظ، یہاں پر نظم سے مراد لفظ ہے. الا ان فی اطلاق اللفظ علی القرآن نوع سوء ادب، مگر یہ کہ لفظ کا اطلاق قرآن پر اگر کیا جائے تو اس میں ایک قسم کی سوء ادب اور بے ادبی ہے. لأن اللفظ فی الاصل اسقاط شیء فی من الفم، کیونکہ اصل میں لفظ کہتے ہیں زبان منہ سے کسی چیز کو گرانے کو اور پھینکنے کو. فلہذا اختار نظم مقام اللفظ، اسی لیے مصنف صاحب توضیح نے نظم لفظ کے مقام پر اختیار کیا، نظم کو اختیار کیا لفظ کے مقام پر. وقد روی عن ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے. یہاں سے وہی بتا رہے ہیں کہ جو امام اعظم نے ایک عذر کے پیش نظر جواز صلاۃ کے حق میں صرف فارسی زبان میں قرات کو جائز قرار دے دیا تھا، وہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصۃ، کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے نظم قرآنی کو جواز صلاۃ کے حق میں خاص کر کی قید اسی لگائی کیونکہ جواز صلاۃ کے علاوہ میں تو رکن قرآنی، وہ نظم قرآنی کو رکن لازمی قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مروی ہے کہ کہ امام اعظم نے نظم کو جواز صلاۃ کے حق میں خاص کر رکن لازم قرار نہیں دیا، بل اعتبر المعنی، بلکہ جواز صلاۃ کے حق میں صرف اور صرف معنی کا اعتبار کر لیا. حتی لو قرأ بغیر العربیہ فی الصلاۃ، یہاں تک کہ اگر کسی نمازی نے عربی کے علاوہ دوسری کسی زبان میں نماز کے اندر قرات کر لی، من غیر عذر، بغیر عذر کے، جازت الصلاۃ عندہ، تو امام اعظم کا مذہب یہ تھا کہ ان کے نزدیک نماز جائز ہو جاتی.
وَإِنَّمَا قَالَ خَاصَّةً، یہاں پر صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر خاصتاً کہا فی حق جواز الصلاۃ خاصتاً، یہ خاصتاً کیوں کہا؟ فرماتے ہیں خاصتاً ہم نے کہا لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لَازِمًا فی غیر جواز الصلاۃ، کیونکہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے نظم قرآنی کو رکن لازم قرار دیا ہے جواز صلاۃ کے علاوہ میں. صرف جواز صلاۃ، وہی وجہ عذر میں نے بتا دیا تھا کہ یہ عذر تھا کہ قرآن پاک کی نظم جو ہے نہایت فصیح ہے، اس میں بھی اس کی چاشنی کے پیش نظر جو سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس کی فصاحت و بلاغت کے عجائب میں مستغرق ہو جائیں گے. اور نماز یہ خضوع اور خشوع فی اللہ کا مقام ہے، اس لیے اس میں کمی آ جائے گی اس کی بنا پر. فرماتے ہیں جواز صلاۃ کے علاوہ میں انہوں نے اس کو رکن لازم قرار دیا ہے، جیسے کہ جنبی اور حائض کا قرات کرنا حتی لو قرأ آیۃ من القرآن بالفارسیہ، یہاں تک کہ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی قرآن کی قرات فارسی زبان میں کی یجوز ہو، تو امام اعظم فرماتے ہیں جائز ہے. جائز ہونے کا مطلب کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر نظم قرآنی پایا نہیں گیا، تو پھر اسی لیے تو جواز کا قول کر دیا. نظم قرآنی نہیں پایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ قرآن ان کے نزدیک ہے ہی نہیں. ورنہ تو قرآن اگر ہوتا تو طہارت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتا اسے. طہارت کے بغیر پاک آدمی جب تک پاک نہ ہو، طہارت کبریٰ حاصل نہ ہو، اس وقت تک پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، جائز قرار دیا کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ قرآن نہیں ہے، لعدم النظم، نظم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن الاصح، لیکن اصح قول یہ ہے انہ رجع عن هذا القول، کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا. ان عدم لزوم النظم فی حق جواز الصلاۃ، یعنی جواز صلاۃ کے حق میں نظم قرآنی کو رکن لازم قرار نہ دینے سے، رکن لازم قرار نہ دینے سے رجوع فرما لیا تھا. فلہذا لم اورد هذا القول فی المتن، جب رجوع فرما لیا اسی لیے میں نے اس قول کو متن میں پیش نہیں کیا. بل قلت، بلکہ میں نے کہا ان القرآن عبارت عن النظم الدال علی المعنی، بلکہ میں نے کہا کہ قرآن نام ہے نظم دال علی المعنی کا. ومشائخنا قالوا، تو دیکھو یہاں پر مصنف نے یہ کہا النظم الدال علی المعنی، اس کا مطلب قرآن ہے تو نظم ہی کا نام، لیکن من حیث الدال علی المعنی، یعنی دلالت سے خالی نہیں ہوگا. اس لحاظ سے نظم اور معنی دونوں کا نام قرآن ہوا. کیا ہے؟ نظم اور معنی دونوں کا مان قرآن، لیکن حقیقتاً نظم ہی کا نام قرآن ہے. اور چونکہ نظم دلالت علی المعنی سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں معنی بھی چونکہ پایا جائے گا، معنی سے خالی ہوگا نہیں، اس لیے دونوں کا نام کہا جاتا ہے. ورنہ تو حقیقتاً نظم ہی کا نام قرآن ہے. سمجھے نہیں؟ اچھا، دیگر مشائخ نے یہاں پر یہ لفظ بولا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ القرآن هو النظم والمعنی، قرآن نظم اور معنی کا نام ہے. انہوں نے واو کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نظم کا بھی نام ہے اور قرآن معنی کا بھی نام ہے. سمجھے نہیں؟ تو واو تو مغایرت چاہتا ہے. اس کا مطلب نظم الگ ایک قرآن ہے اور معنی ایک الگ ایک قرآن ہے. تو اس کا مطلب دونوں قرآن ہیں، نظم بھی قرآن ہے اور معنی بھی قرآن ہے. بعض لوگوں نے، ہمارے مشائخ نے یہی لفظ بولے ہیں، لیکن ان کی بھی مراد یہی ہے. کیا؟ کہ اچھا اگر صرف معنی اگر قرآن ہو تو مجھے بتاؤ قرآن پاک اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھا نہیں تھا؟ تھا. انہ لفی زبر الاولین، پڑھا ہے. کیا نظم قرآنی تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب صرف معنی کا نام. حالانکہ اور یہ بھی متعین ہے کہ قرآن کے نظم یعنی قرات جو نظم قرآنی ہے جب تک کہ وہ نہ ہو اس وقت تک اس کو قرآن کہا نہیں جاتا. تو اس سے پہلی کتابوں میں معنی تو موجود تھا لیکن اسے قرآن کہا جاتا تھا؟ نہیں کہا جاتا تھا. اس کا مطلب صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے. اس لیے جن علماء نے ہماری یہ کہا ہے ہوا عبارت عن النظم والمعنی جميعا، ان کی بھی مراد یہی ہے کہ قرآن اس نظم کا نام ہے
جو دال علی المعنی ہے، یعنی حقیقتاً تو قرآن نام ہے نظم کا، لیکن وہ نظم دال علی المعنی ہونے سے خالی کبھی ہوتی نہیں ہے، اس لیے النظم الدال علی المعنی ہی کا نام قرآن ہے. سمجھے نہیں؟ تو جنہوں نے واو کے ساتھ کہا ہے ان کی بھی مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی. فرماتے ہیں وَمَشَائِخُنَا قَالُوا، ہمارے مشائخ نے کہا ہے ان القرآن هو النظم والمعنی، قرآن وہ نظم اور معنی ہے. فظاہر، تو ظاہر یہ ہے ان مرادہم، کہ ہمارے مشائخ کی مراد یہی ہے النظم الدال علی المعنی، یہی ان کی مراد ہی ہے. جب یہی مراد ہے تو میں نے ان کے جو ان کی مراد ہے لفظ سے، عبارت سے، میں نے اس مراد ہی کو بیان کر دیا، اور یہاں پر میں نے کہہ دیا کہ القرآن نظمن دالن علی المعنی کا ہے. فاخترت هذه العبارہ، تو میں نے یہی عبارت یہاں پر اختیار کر لی جو ان کی مراد تھی. تو 4 تقسیمات مصنف نے کی ہیں. پہلی تقسیم بے اعتبار وضعہ لہو، اس اعتبار سے کہ نظم یا کتاب معنی کے لیے موضوع ہے، وضع کے اعتبار سے پہلی تقسیم ہے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں.